اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے، مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کی جان کی حرمت اور اس کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اگر کسی مومن سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے کفارہ مقرر کیا گیا ہے، جس میں ایک مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا شامل ہے۔ البتہ اگر وارث معاف کر دیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کے ذریعے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح فرماتا ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کا درجہ عام مومنوں سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، رحمت اور عظیم اجر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس رکوع کا پیغام ہے مومن کی جان انتہائی محترم اور قیمتی ہے۔ قتل جیسے سنگین معاملات میں اسلام انصاف اور ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ غلطی ہونے پر توبہ اور کفارہ ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے عظیم اجر اور مغفرت تیار کیے ہوئے ہے۔ معزز سامعین، آج کے رکوع میں ہم نے انسانی جان کی حرمت، قتل کے احکام اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے، ہر قسم کے ظلم سے بچنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے دن سورۃ النساء کے اگلے رکوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔